بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کا پہلا درس ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے مدنی دور کا کچھ اجمالی خاکہ پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے خصوصی فضل و کرم سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے بیان کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کی نبوت اور رسالت، اور پھر آپ کا دعوت دین، دعوت حق دینا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا سرزمین مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب، یہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی کا ذکر ہے، جس سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کی رفعت اور بلندی، اسلام کی تکمیل، یعنی جس دین کی ابتدا مکۃ المکرمہ سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی، جس میں سے 13 سال مکۃ المکرمہ میں آپ نے گزارے، ان 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے اللہ کی توحید، نبوت اور رسالت اور اثبات قیامت، یعنی ان تینوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے 13 سال مکۃ المکرمہ میں اپنی زندگی صرف فرمائی۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی داعی دعوت لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قوم کے سامنے دعویٰ رکھتا ہے کہ میرا مدعا کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں، اور پھر لوگوں کے سامنے جب کوئی نئی بات اور دعوت سامنے آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر اس مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے بعینہ ہی۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل کی، آپ کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کو حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو خطرناک انجام سے ڈرائیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ نے صرف دعوت دی ہے اور صبر کیا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس کی مدت 10 سال ہے۔ اس 10 سالہ زندگی میں اسلام کو بہت عروج ملا، اس میں احکامات بھی آئے۔ اس 10 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اقدامات بھی کیے۔ اس 10 سالہ زندگی میں غزوات بھی ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی مملکت ایک اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آئی، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں سب سے پہلا اقدام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کی، اور یہ مسجد صرف ادائے نماز ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تھا، جہاں سے اس مدینہ المنورہ کی ریاست کا سارا نظام چلتا تھا۔ دوسرا اقدام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کی، یعنی بھائی چارگی قائم کی، جس کے بدولت مہاجرین نے خود کو مہمان سمجھنا اور انصار نے خود کو میزبان سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی وجہ سے ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ معاشرتی فائدہ ہوا۔ تیسرا اقدام میثاق مدینہ تھا، جس سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات متعین ہوئے اور غیر مسلموں کے ساتھ عام طور پر اور یہود کے ساتھ خاص طور پر ان کے تعلقات کی وضاحت ہوئی۔ گویا یہ اسلامی ریاست کے استحکام اور باہر سے آنے والے دشمن سے حفاظت کے لیے ایک تدبیر تھی، کیونکہ مدینہ المنورہ کی اسلامی ریاست کو 3 اطراف سے کفار نے گھیر رکھا تھا۔ جنوب میں انتہائی طاقتور قریش آباد تھے، مشرق میں جنگجو قبائل عرب آباد تھے، اور شمال میں سازشی ٹولہ یہود آباد تھے۔ اسلامی ریاست کے اس بیرونی گہراؤ کے ساتھ ساتھ اندرونی صورتحال یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، جبکہ یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے،
گویا اندرونی اور بیرونی اعتبار سے مدینۃ المنورہ یہ اسلامی ریاست کو خطرات بہت لاحق تھے، جس کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سارے اقدامات کیے۔ اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی زندگی میں جہاد اور غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جس میں سے بعض میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی اور بعض میں کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر آپ نے روانہ کیا۔ پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سرایہ کہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 سریے روانہ فرمائے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرا سریہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، جس میں 70 سرداران قریش مارے گئے اور 70 قید کیے گئے اور اسلام کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی۔ 313 کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ سن 3 ہجری میں 3 غزوات ہوئے، جس میں سے مشہور غزوہ احد پیش آیا، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ سن 4 ہجری میں 2 غزوات ہوئے، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بدر صغریٰ، اور 4 سرائے بھی بھیجے گئے۔ اسی طرح سن 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومۃ الجندن، غزوہ مریسی جس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ خندق زیادہ مشہور ہے۔ سن 6 ہجری میں 3 غزوات ہوئے اور صلح حدیبیہ بھی سن 6 ہجری میں ہوا، جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ اسی طرح سن 8 ہجری میں 4 اہم غزوات پیش آئے، غزوہ موتا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، اور سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا جو سب سے آخری غزوہ ہے۔ پھر سن 10 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 سرائے روانہ کیے، ایک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی میں آپ کی غزوات کی تعداد سیرت کی کتابوں میں 27 ذکر کی گئی ہے، اور اسی طرح سرایہ کی تعداد 60 ذکر کی گئی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہے جس میں جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ اگر ہم ان تمام غزوات اور سرایہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے، ان پر اگر نظر ڈالیں، جتنا خون ان میں بہایا گیا ہے، جنگوں کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے کم کوئی مقدار نظر نہیں آتی۔ ان تمام غزوات کے مقتولین کی تعداد 1018 سے زیادہ نہیں، جس میں دونوں فریقین شامل ہیں، یعنی مسلمان اور کافر دونوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات اور سرایہ کا موازنہ 2 عالمی جنگوں سے کی جائے، جن میں پہلی جنگ 1914 سے 1918 تک ہوئی اور دوسری جنگ 1939 سے 1945 تک ہوئی، اگر ان غزوات اور ان عالمی جنگوں کا موازنہ کیا جائے تو اس فرق کا صحیح اندازہ ہوگا کہ اس پہلی عالمگیر جنگ کی مقتولین کی تعداد 64 لاکھ تھی، دوسری عالمی جنگ کی مقتولین کی تعداد 3.5 کروڑ اور 6 کروڑ کے درمیان تھی۔ ان دونوں جنگوں نے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دی، اور یہ جنگیں کافروں کی آپس میں تھی، مسلمانوں کو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ جبکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات کو دیکھتے ہیں تو اس میں مقتولین کی تعداد صرف 1018 ہے۔ گویا اسلام تو مسلمان کی بھی حفاظت چاہتا ہے، اسلام تو کافر کے حقوق کے بھی ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن جس معاشرے میں ظلم اور زیادتی ہو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی ہو یا انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنا دفاع کرو، کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ چلتا رہے گا اور قیامت تک جہاد چلتا رہے گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ عظیم خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بنیادوں کو واضح کیا، شرک اور جہالت کی بنیادیں منہدم کر دی۔ یہ وہ عظیم خطبہ ایسا جامع، کامل اور مکمل ہے کہ کائنات کی کسی کتاب، کسی بڑے خطیب اور مبلغ اور ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ آج پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار ہے،
چاہے اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل یا ہیومن رائٹس کے بڑے علمبردار ہو، انہوں نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ سب کے سب قوانین اسی خطبہ حجۃ الوداع سے لیے ہیں۔ اصل ان کا منشور یہی ہے۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری جانیں اور مال آپس میں ایسے ہی حرام ہے جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خون مسلم کی حرمت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون مسلم تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے۔ یعنی مسلمانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی عزت، کتنا مقام دیا۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے، جو لوگ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اسلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، تو دنیا کی جتنی اقوام ہے، کیا وہ اپنے مذہب میں ایک قول بھی ایسا دکھا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مذہب میں ایک دلیل بھی ایسی دکھا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ تعالیٰ کے کعبے سے بھی افضل قرار دے رہا ہو، اشہر حرم اور بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو، تو کیا وہ مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کا خون بہا سکتا ہے؟ مسلمان تو نام ہی سلامتی کا ہے۔ مسلمان کا مادہ سین لام میم سلامتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کے مذہب کا نام اسلام ہے جو سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔ جس امت کے عقیدے میں امن اور مذہب میں سلامتی اور نام ہی سے امن اور سلامتی ظاہر ہو رہی ہو، اگر انصاف کی نظر سے دیکھے، کیا وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فضیلت اور برتری اللہ کے ہاں مرتبہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ گویا اس عظیم خطبے میں جب علیہ الصلوۃ والسلام نے خون مسلم کی حرمت کا ذکر کیا، وہاں ساتھ میں یہ ذکر کیا کہ یہ سارے قومیت کے بت، لسانیت کے بت، وطنیت اور صوبائیت کے بت، ان سب کو توڑ دو، ایک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے امت کے لیے۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر کسی ملک میں کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی نظام حکومت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس طرح منہاج نبوت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب کوئی انقلاب فرانس یا انقلاب روس نہیں ہے، بلکہ انقلابی اسلام کوئی جزوی انقلاب بھی نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں کوئی انقلاب برپا کر دیا جائے، اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں۔ اسلام تو انسان کے اندر ایسا انقلاب لاتا ہے کہ عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، شکل میں انقلاب، اقتصادیات میں انقلاب، نظام حکومت میں انقلاب، یعنی پورے نظام اور ڈھانچے کو بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی لے اور اس کو بھی چن لے۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی فکری تحریک، کوئی جماعت کامیابی سے ہمکنار تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت لے کر اٹھے اور اس دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئے اس پر صبر کرے۔ پھر اس صبر کے بعد جب وہ دعوت چلتی ہے تو پھر اس سے خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی ہے۔ جس طرح غور کیا جائے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس وقت تصدیق کرنے والے مردوں میں صرف صدیق اکبر اکیلے تھے، اور آج وہ وقت آ رہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کا خطبہ دے رہے ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد موجود ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں بڑی تعلیم ہے کہ اس طریقے پر اگر محنت کرو گے، دعوت کا کام کرو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے خود راستے کھلتے جائیں گے۔ گویا وہ دین جس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی، اس کی تکمیل مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور اب اسلام کو ترقیاں اور عزتیں اور اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسلام کو عزت ملی، عظمت ملی، اسلام کو غلبہ ملا، اسلامی ریاست قائم ہوئی۔
پھر حجۃ الوداع کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے مدنی زندگی کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔